إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر امید ہے کہ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ذوالحج شروع ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جیسے ہر مہینے سے پہلے یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے کہ واقعی شروع ہو جائے گا، ہم کچھ تاریخیں لکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مرضی کچھ ہوتی ہے۔ ہمارے کیلنڈر، ہماری تقویم، ہماری جنتریاں، ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ چاند کا نکلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ حکومتوں یا بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن جو امید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ ذوالحج کا جمعہ ہوگا، اور ذوالحج کے پہلے دن 10 دن خاص طور پر، بلکہ ذوالحج کا پورا مہینہ، اور صرف ایک ذوالحج کا مہینہ ہی نہیں بلکہ ایک سال کے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے خاص حرمت دے رکھی ہے۔ سال کے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، سورہ توبہ کی آیت 36۔ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ کیلنڈر، یہ جنتری یا یہ تقویم کب سے تیار ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں تبھی سے یہ اللہ رب العزت نے ہمارا کیلنڈر تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کا اصول پر مبنی ہونا یہ واضح ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات قرآن کریم میں اشاروں میں، اور ان کی تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب دیا، اس فرائض منصبی، ان فرائض منصبی سے ایک یہ بھی ہے لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کی وضاحت فرمائیں گے، بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور بات ختم کر دی۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کے مطابق ان 4 مہینوں کی تعیین فرما دی، اور فرمایا 3 متوالیات، ان میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، جیسے 1 2 3 ہوتا ہے، 3 مہینے مسلسل۔ اور وہ کون کون سے؟ ذوالقعدہ جس میں ہم چل رہے ہیں، ذوالحجہ جو اگلے جمعہ کو انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اور محرم
یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، مسلسل ہیں۔ ورجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور رجب جو جمادی ثانیہ، جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ جس میں اب ہیں یہ بھی حرمت والا ہے، اور جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ بھی حرمت والا ہے۔ حرمت والے سارے کے سارے مہینے جو ہیں چاروں ہی وہ اس لائق ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان مہینوں میں گناہوں سے بچا کے رکھیں اور جتنی بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کو خاص طور پر بہت ہی مقام دے دیا۔ ایک تو یہ کہ یہ 10 دن حرمت والے مہینے کے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں میں سے 10 دنوں کی پھر 10 دنوں میں سے خاص 2 دنوں کی قسم کھائی۔ میں نے سورۃ الفجر کی پہلی 5 آیات پڑھی ہیں۔ والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہی جو شروع ہونے والی ہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً اور ابو داود میں موصولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ یہ 10 راتیں جو ہیں ان میں سے یہ خاص طور پر جو اللہ رب العزت نے قسم کھائی ان میں سے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ان 10 راتوں میں سے جوڑی کی قسم بخاری تعلیقاً اور ابو داود موصولاً۔ یہ کون سا دن ہے جس کو جوڑی کی قسم کہا؟ یہ 10 تاریخ ہے، 10 ذو الحج، یوم نحر، جسے یوم الحج الاکبر بھی قرار دیا گیا۔ والوتر، اور اکائی کی قسم، اکیلے کی قسم، اور وہ کون ہے؟ ان 10 دنوں میں سے 9 ذو الحج، یوم عرفہ۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم کھا کر پہلے 10 دنوں کی راتیں اور پھر ان میں سے 2 خاص 9 اور 10، اللہ رب العزت نے ان کے مقام و مرتبہ کو 4 چاند نہیں، پتہ نہیں کتنے چاند لگا دیے۔ اتنے اہم دن ہیں جو اب ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اور ان ایام میں اللہ رب العزت نے عمل صالح کی بہت تاکید کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں عمل صالح کا مقام و مرتبہ اتنا بیان فرمایا کہ اس باقی سال کے ان 10 دنوں کو نکال دیں، باقی سال کے کتنے دن ہو جائیں گے؟ 350، کیونکہ 360 دن عربی سال کے ہوتے ہیں۔ ہمارے سال کے تو کم و بیش ہوتے رہتے ہیں نا، 31 والے بھی ہیں، 32 والے بھی ہیں، 28 والے بھی ہیں، 29 والے بھی ہیں۔ عربی سال جو ہے اس کا مہینہ ہمیشہ 29، 30، اور سال کے دن ہمیشہ 360۔ ان میں سے 10 نکالیں تو 350 دنوں کے دوران جو بھی آپ عمل کریں گے اس کی بجائے ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اس سے افضل ہوگا۔ اہل علم نے اس سلسلہ میں بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت عرصہ پہلے یہ بات کہہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ ذو الحج کے 10 دن اور ماہ رمضان کی 10 راتیں سال بھر کے دنوں میں سے دن ماہ رمضان کے نہیں بلکہ دن ذو الحج کے افضل ہیں، اور سال بھر کی راتوں میں سے راتیں رمضان المبارک کی آخری 10 افضل ہیں۔ وہ افضل کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں روزہ رکھا جاتا ہے، ان دنوں میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، نفل، تراویح، تلاوت قرآن کی جاتی ہے،
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان راتوں میں سے، رمضان کی آخری راتوں میں سے ایک رات ہے لیلۃ القدر، اور وہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے لیلۃ المعراج افضل ہے، اور امت کے لیے لیلۃ المعراج سے لیلۃ القدر افضل ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آتا ہے نا؟ لیلۃ المعراج میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معراج کرائی، ہمیں نہیں، اور لیلۃ القدر ہمارے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے لیے ہے۔ اس لیے امت کی نسبت لیلۃ القدر افضل، اور نبی کی نسبت لیلۃ المعراج، معراج کی رات افضل۔ اہل علم نے اس سلسلہ میں کئی باتیں کہی ہیں۔ کہا گیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ہفتے کے دنوں میں سے جمعہ افضل، افضلیت کا معیار دیکھیں، 7 دنوں میں سے جمعہ افضل، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، وہ دن جن پر کہ سورج نکلتا ہے، 7 دنوں پہ سورج تو برابر نکلتا ہے نا، جن دنوں پر سورج نکلتا ہے ان میں سے بہترین دن ہے جمعہ کا دن، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، ہفتے میں سے جمعہ کا دن، اور پورے سال میں سے یوم عرفہ۔ اور بعض نے کہا کہ 10 تاریخ یوم نحر، اور کسی نے کہا کہ یوم عرفہ حج اکبر ہے، اور کسی نے کہا کہ یوم النحر یوم حج اکبر ہے۔ سال میں سے کون سے دن افضل ہیں، راتیں کون سی افضل ہیں، ان کی بنیاد کوئی لوگوں کے اپنے دماغ نہیں ہے، بلکہ ان کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور اللہ رب العزت کا قرآن ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، لیلۃ المعراج، اسراء و معراج۔ اور ان 10 دنوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھا کر ان کی شان دوبالا کر دی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اللہ رب العزت نے پھر 10 دنوں میں سے 2 دنوں کی خاص طور پر قسم کھائی۔ یہ اہل علم کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے قرآن و سنت سے نچوڑ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ قسیم کے ہی نہیں، سعودی عرب کے نہیں، عالم عرب کے نہیں، بلکہ عالم اسلام کے بڑے معروف اسکالر گزرے ہیں، ابھی قریب ہی اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی نے صدقہ کیا ماہ رمضان میں، اور دوسرے آدمی نے صدقہ کیا عشرۂ ذوالحج کے دوران، یعنی ان 10 دنوں کے دوران، بتاؤ کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ ہماری سب کی عام طور پر یہی سوچ ہے نا کہ رمضان، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ رمضان مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ، سردار مہینہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روح سے اور قرآن کریم کے بیانات کی روح سے جو آدمی رمضان میں صدقہ کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، اس سے افضل وہ ہے جس نے اس ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں صدقہ کیا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن افضل من هذه الایام العشر۔
صحیح بخاری اور دیگر کتب میں حدیث، ارشاد نبوی، ما من ایام العمل الصالح فیہن، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جن میں عمل کیا گیا ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے بہتر ہو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روح سے واضح بات ہے کہ رمضان کی بجائے بھی آپ نے ان 10 دنوں کے عمل کو افضل قرار دیا۔ ما من ایام العمل الصالح۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ رمضان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، رمضان میں بھی جو عمل کیا، عشرہ ذو الحج کے اعمال کو بھی فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جہاد جیسا عظیم عمل وہ کسی نے کیا ذو الحج سے پہلے، سال کے باقی مہینوں میں، کیا وہ عمل بھی افضل نہیں ہوگا کہ جہاد؟ جیسا کہ معروف ہے کہ آدمی اپنی جان لے کر میدان جہاد میں اترتا ہے، پتہ نہیں واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اس وقت لوگ آج کے فوجی کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ جیب خالی ہے تو کوئی بات نہیں، بس اسلحہ ہونا کافی ہے۔ اس وقت کے لوگ اپنے ساتھ خرچہ بھی لے کے نکلتے تھے، مجھے ضرورت پڑے گی، میرے بھائی مجاہد کو ضرورت پڑے گی، محاذ کی طرف جاتے ہوئے مال بھی ساتھ لے لیتے اور اسلحہ۔ اور اس وقت اسلحہ ہوتا کیا تھا؟ تلوار ہوتی تھی، تیر ہوتا تھا، یہ 2 چیزیں اسلحہ ہوتی تھی اس وقت۔ تیر کو، تلوار کو جتنا چاہیں تیز کر لیں، یہی 2 چیزیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تو اللہ رب العزت نے ایسے ایسے معجزات رونما کیے کہ صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے لکڑی پکڑائی، لکڑی، شاخ کی، ایک کھجور کی ایک شاخ، اور وہ تلوار کا کام کرتی رہی۔ یہ اسلحہ، اور جو کوئی پائی پونجی پاس ہے وہ لے کے میدان میں جانا ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ایسا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس کے۔ اب اللہ کے بعد جو استثناء آیا وہ بھی معمولی سی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ باقی دنوں میں کیا گئے اعمال میں سے جہاد فی سبیل اللہ بھی ذو الحج کے ان دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کرتا۔ الا رجل خرج بنفسه ومالہ، سوائے اس آدمی کے جو اپنا مال اور اپنی جان دونوں چیزیں ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں اترا۔ وَلَمْ يَرْجِ مِنْهَا بِشَيْءٍ وَلَمْ يَرْجِ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ، اور ان دونوں چیزوں سے کچھ بھی واپس نہ لایا۔ اب یہ کون ہوگا؟ یہ ہوگا شہید، شہید فی سبیل اللہ۔ یہ انگلی کو خون لگا کے شہید بننے والے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر شہادت پائی، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ فرمایا ذو الحج کے ان دنوں میں کیے گئے عمل سے اس آدمی کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ جہاد کا اتنا مقام ہے، لیکن جب ساتھ ہی مال اور شہادت بھی ہو جائے، غازی وہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل آتے ہیں وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے مہمان 3 ہیں، اللہ کے یہاں وفد 3 ہیں۔ وفد معروف لفظ ہے نا، ڈیلیگیشن۔ کسی بھی حکومت کے پاس اگر کوئی وفد آتا ہے، اگر اپنا اسلامی ملک کا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا اس کا عزت اکرام ہوتا ہے، دل سے احترام ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کافر ملک کا آ جائے تو دل میں تو احترام کیا آئے گا، وہ جائز ہی نہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ مسلمان مومن کافروں کو اپنا دوست بنائیں۔ دوستی دلی تو ان سے ہوگی نہیں، نہ دلی احترام ہوگا۔ لیکن آج کل جو
دنیا داری قانون کے تحت پروٹوکول بنا ہوا ہے، اس کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا۔ یہ ہے دنیا کے ایک حاکم کا مہمان، دنیا کے ایک حاکم کے پاس آنے والا ایک وفد۔ اب اس وفد کے مقام کا، اکرام کا کیا حال ہوگا یا کیا مقام ہوگا جو اللہ کے یہاں وفد شمار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے وفد، اللہ کے مہمان 3 قسم کے لوگ ہیں۔ الغازی، ان میں سے پہلا جو جہاد کر کے زندہ واپس لوٹ آئے۔ غازی تو وہی ہے نا جو وہاں اللہ کی راہ میں جان دے گیا، شہید، جو جنگ لڑ کے کامیاب ہو کے واپس پلٹ آیا، وہ غازی۔ الغازی پہلا مہمان، اور دوسرا مہمان الحاج، الحاج دوسرا مہمان۔ الحاج عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حاجی صاحب۔ ایسے ہمارے یہاں حاجی ہے نا، اسی طرح عربی میں یہ الحاج ہے۔ پچھلی بدھ کو بھی درس میں نے یہ بات ذکر کی کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے بعض لوگ حج ہی صرف اس نیت سے کرتے ہیں کہ سارے لوگ فلاں حاجی صاحب، فلاں حاجی صاحب، فلاں حاجی صاحب، مولک کو حاجی صاحب نہیں کہتا، حج کر کے آتے ہیں تاکہ لوگ حاجی صاحب تو کہیں۔ یہ حج اللہ کے لیے ہوگا؟ یہ ریاکاری ہے۔ پیسہ خرچ کیا، طول طویل سفر کیا، مشقتیں برداشت کی، اور آخر میں گھر لوٹا گناہ لے کر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک قرار دیا، شرک اصغر، شرک خفی، مخفی شرک۔ الغازی والحاج، حاجی اور الحاج ہمارے یہاں کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہو اسے الحاج نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں جس نے 2 یا 3 حج کر لیے ہو وہ الحاج ہو جاتا ہے، جبکہ معنی اس کا حاجی ہی ہے۔ عربی میں الحاج اور حاجی ایک معنی، لیکن ہمارے یہاں ہمارے اپنے ہی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے احرام میں نقاب کا معنی ہمارے یہاں ایسا چلا کہ عورت سارے حج عمرہ کا موسم اپنا منہ ننگا رکھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نقاب کے بارے میں غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ۔ نقاب کا لفظ ہمارے یہاں اور معنوں میں ہے اور عربوں میں اور معنوں میں۔ ہمارے یہاں شراب اور معنوں میں ہے اور یہاں شراب اور معنوں میں۔ ہم نے نقاب کہا جی لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین، عورت نہ نقاب باندھے اور نہ ہی وہ دستانے پہنے، گلوز۔ اس حدیث کو لے کے ساری عورتوں کا پورا حج عمرہ ننگے منہ کروا دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والی خواتین کہتی ہیں کہ ہم ننگے منہ ہوتی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، کوئی بھائی ساتھ ہو، شوہر ساتھ ہو، باپ ساتھ ہو، بیٹا ساتھ ہو، اکیلے میں تھوڑا دور ہیں، ننگے منہ رہیں ضروری ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی غیر محرم لوگوں کا اجنبی قافلہ آ جاتا، صدلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، تو ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی۔ پردہ ہوا یا نہیں؟ منہ ننگا رکھا؟ نہیں رکھا۔ نقاب وہ چھوٹا سا ایک پیس ہے جو عرب بدو عورتیں ایسے ناک کے اوپر ایسے باندھا ہوتا ہے پیچھے، یہ ہے نقاب۔ اس سے منع کیا گیا کہ وہ نہیں باندھنا۔ یا پھر دوسرے لفظوں میں ہمارے یہاں جو حجاب کا یہ پردے کا کپڑا نیچے آتا ہے، کئی عورتیں اس کو بھی ایسے آپ نے دیکھا ہوگا دائیں سے یا بائیں سے کسی سے پکڑ کے منہ کے اوپر ڈھاٹا سا بنا لیتی ہیں، جیسے ڈاکوؤں کا کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا۔ ڈاکوؤں کا ڈاٹا تو معروف ہے نا کہ وہ کیسے اپنی تھوڑی سی آنکھیں ننگی ہیں، باقی ناک یہ وہ، کسی کی ناک کے نیچے سے کپڑا کسی کا اوپر سے، یہ منع ہے۔ پردہ کرنا ہے لیکن اس انداز سے نہیں۔
فرمایا کہ حاجی یا الحاج یہ بھی اللہ کے مہمان ہیں، اور تیسرا اللہ کا مہمان ہے والمعتمر، صرف حاجی ہی نہیں، اگر کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کا مہمان ہے۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دنیا کا مہمان وفد معمولی بات ہوتی ہے، اور یہاں تو اللہ رب العزت کا مہمان۔ اس عشرہ ذو الحج کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ان اعمال میں سے کہا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اگر مجاہد جہاد کر کے واپس زندہ سلامت غازی پلٹ آئے تو اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر عمل ہے ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل۔ ان 10 دنوں میں صدقہ ہوتا ہے۔ لوگ اسی حدیث کی روح سے جتنا بھی ہو سکے، ہمارے یہاں ایک عادت ہے کہ ہم رمضان المبارک میں کوشش کر کے صدقہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ رمضان ہے صدقہ کریں۔ ان 10 دنوں کی اہمیت اس اعتبار سے ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، جبکہ ان 10 دنوں میں اگر صدقہ کریں گے تو رمضان کے دنوں کے صدقے سے بھی یہ زیادہ افضل ہے۔ صدقہ ہے، نمازیں ہیں، نوافل ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر الہی ہے، اور انہی 10 دنوں میں سے ایک دن یوم عرفہ ہے، اور وہ یوم عرفہ جس کے ایک دن کے روزے کے بارے میں صحیح مسلم، مسند امام احمد اور دیگر کتب میں حدیث ہے، صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کا دن، 9 ذی الحج کا دن، اس کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرا دے گا۔ ایک سال جو گزر چکا اور ایک سال جو آنے والا ہے، کتنا بڑا انعام ہے صرف ایک دن۔ اور یوم عرفہ کی جب باری آتی ہے تو ہمارے یہاں پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اب یہاں کے عرفہ کا روزہ رکھیں یا وہاں کے عرفہ کا روزہ رکھیں۔ یہ بہت سارا سوال آتا ہے، انڈیا پاکستان کے لوگ خاص طور پر ہمارے پوچھتے ہیں جی سعودیہ میں آج عرفہ ہے تو ہم آج عرفہ کا روزہ سمجھ کے رکھیں یا ہمارے یہاں کل 9 ذو الحج ہے؟ تاریخ کا فرق ہوتا ہے نا عموماً۔ اور جب ہم یہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں نا اپنے 2 سال کے گناہوں کی معافی ملے گی، یہ دن آج ہے یا کل ہے، سعودیہ کے عرفہ میں ہے یا پاکستان انڈیا کے عرفہ میں ہے، جب یہ ہم حساب لگا رہے ہوتے ہیں تو ہماری کیلکولیشن اپنے اندازوں سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کی رحمت کے خزانوں کے بارے میں ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اگر یہاں والوں کو، سعودیہ والوں کو، خلیج والوں کو وہ یوم عرفہ ملتا ہے تو انڈیا پاکستان میں تو اس دن 8 تاریخ یوم ترویہ وہاں کے حساب سے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا ذہن میں تھوڑا سا خیال آ جائے تو پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ لیلۃ القدر کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہاں وتر ہے 5 راتیں جو ہیں 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 وتر راتیں سعودیہ میں اور راتیں ہیں اور پاکستان انڈیا میں اور راتیں ہیں، یہاں بھی وہی ہمارے اپنے اندازے۔ اللہ رب العزت سے کیا بعید ہے کہ وہ جو بھی شخص کسی بھی رمضان کے آخری عشرہ کی رات میں لیلۃ القدر سمجھ کر عبادت کر رہا ہے، اور خاص طور پر عشرہ اخیر کی جو راتیں ہیں، اور یہ پھر 5 راتیں ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ 10 راتوں میں سے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، 10 دن اعتکاف بیٹھے نہ بیٹھے، لیکن اگر وہ ان راتوں میں قیام کر دیتا ہے 100% وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، کیونکہ یہی تو لیلۃ القدر ہے۔ اہل علم کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 27ویں، پھر اور کھولا اور فرمایا کہ یہ 21ویں، 23ویں،
پھر فرمایا کہ نہیں 5، 21، 23، 25، 27، 29، اور خود آپ نے 10 دن اعتکاف کیا تاکہ 10 کی 10 راتیں ہی ہمیں مل جائیں۔ اللہ رب العزت جس رات کو چاہے لیلۃ القدر قرار دے، جس رات کو چاہے اپنے بندوں کو نواز دے۔ کیا اس میں پاکستان انڈیا کا کوئی جغرافیائی فرق اللہ کے یہاں ہے؟ اللہ کے یہاں کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ جو بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں زندہ ہے، اللہ کی عبادت میں وہ مشغول ہے، اللہ اس کے یہاں اجر و ثواب کے دروازے کھول دیتا ہے، چاہے کسی ملک کا ہو۔ لہذا یوم عرفہ کی باری آئے، اگلے جمعہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ مسائل اس سلسلہ میں بیان ہوں گے۔ یوم عرفہ کی باری آئے تو یہ پریشان نہ ہو جائیں کہ ہم یہاں کا رکھیں وہاں کا رکھیں۔ پورے 10 دن روزوں کے ہیں، 10واں چھوڑ دیں، عشرہ کہیں گے، عشر ذو الحج تو 10 دن آئیں گے نا، 10واں چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عید کا دن ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا مکروہ نہیں بلکہ منع ہے۔ بعض اہل علم نے حرام لکھا، منع اور حرام۔ آج 10 تاریخ کا 10 ذو الحج کا ایک دن نکالیں تو پہلے کتنے دن ہو گئے؟ 9۔ ان 9 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ رکھنا بہت ہی بڑا عمل ہے۔ اب ایک آدمی پورے 9 روزے نہیں رکھ سکتا اور اسے خواہش ہے کہ میں سعودیہ کا عرفہ بھی پالوں اور اپنے ملک کا عرفہ بھی پالوں، تو کیا یہ مشکل ہوگا؟ 8 ہمارے ملک میں 8 ہوگی، 8 کا روزہ رکھ لیں، اگلے دن آپ کے یہاں 9 ہوگی، 9 کا بھی رکھ لیں۔ آسان ہے، صرف ہمیں بعض لوگوں نے اتنا پھر ٹائٹ کر دیا، کہا نہیں جی جو سعودی عرب کی تاریخ ہے وہ پوری دنیا میں وہی تاریخ ہونی چاہیے۔ ویسے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں کا اور بعض ممالک کا 8، 9، 10، 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ کیا یہ دونوں ملکوں کی تاریخ ایک ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ چاند تو آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کے فرق کے ساتھ ایک سے دوسرے ملک میں اس کی رویت بدل جاتی ہے، اور جہاں 12 گھنٹے کا فرق ہو، یہاں دن ہو وہاں رات ہے۔ کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں یہ بڑا زور دے کے آج کل سلسلہ چلایا جا رہا ہے، اجر و ثواب حاصل کریں، 8 کا روزہ بھی رکھ لیں، 9 کا بھی رکھ لیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کا سبب ایک یوم عرفہ بھی ہے کہ اس میں یوم عرفہ ہے جس کے ایک دن کا روزہ رکھنے کا ثواب اللہ رب العزت نے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ انہی 10 دنوں میں یوم نحر، اور یوم عرفہ میں کچھ لوگ تو ظاہر ہے کہ حج پر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اندازہ کریں کہ اس نے اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی محروم نہیں کیا۔ جو مال و دولت خرچ کر کے وقت نکال کر مشقت کے ساتھ حج کے میدان میں پہنچ گئے، مشقت کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رش بھی ایک مشقت ہوتی ہے۔ آپ لوگ منا سے نکلے اور عرفات جانا ہے، اور قافلے والے جو ہیں وہ رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تو عموماً نکال لے جاتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ عرفات کے لیے نکلنا سنت ہے، نماز فجر پڑھ کر ذکر اذکار کر کے سورج طلوع ہونے کے بعد روانہ ہونا۔ لیکن ٹرانسپورٹ کی مجبوریوں کی وجہ سے بسوں کو لے کے جانا ہے، آہستہ آہستہ راستہ ملے گا، جائیں گے، تو وہ آدھی رات کے بعد نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ رش میں پھنس گئے، گاڑی پھنس گئی، تو بیٹھے بیٹھے بس میں مشقت تو ہوتی ہے نہیں، ذہنی طور پر حاجی صاحب ٹینشن میں ہیں، بھئی ہمیں تو عرفات پہنچنا تھا، ابھی تو ہم راستے میں ہیں۔ مشقت اس لیے کہ آدمی دولت بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی نکالتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، اور وہ حج کرتا ہے۔ حج کا اجر اللہ رب العزت نے رکھا، من حج ولم یرفث فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا، حج کے دوران اس نے کوئی شہوانی حرکت، شہوانی فعل
شہوانی گفتگو نہیں کی اور نہ ہی کسی گناہ کا ارتکاب کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر آیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ گناہوں سے پاک نکلتا ہے۔ حاجی کو تو پیسہ خرچ کرنے، مشقت اٹھانے اور وقت نکالنے پر اللہ نے ساری عمر کے گناہ معاف کر دیے، اور اپنے غیر حاجی بندوں کو بھی اللہ رب العزت نے محروم نہیں رکھا۔ فرمایا تم اپنے گھروں میں ہو اور 9 ذوالحج کا یوم عرفہ کا روزہ رکھ لو، 2 سال کے گناہ تمہارے بھی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کا آپ اندازہ کریں۔ اب حاجی ہر ملک سے بہت ہی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے زیادہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ جو میدان عرفات تک نہیں آ سکے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ مسلمان آج پتہ کتنے ہیں؟ مسلمانوں کی تعداد اس وقت دنیا میں 1 ارب صرف نہیں بلکہ اوپر 0.6 اور 7-8 تک جا رہا ہے۔ 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، عین والا ارب نہیں، الف والا، جو اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ اور ارب۔ اب کتنے صفر ہیں، کتنے زیرو ہیں؟ ارب جا کے کہاں بنتا ہے؟ 1.5-2 ارب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور یہاں تو ظاہر ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی مسلمان کو محروم نہیں رکھتا جو کہ اس ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، اور انہی میں قربانی ہے، انہی 10 دنوں میں قربانی بھی ہے۔ قربانی کتنے دن ہے میرا خیال ہے یہ تفصیل تو ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن 10 کی قربانی میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ یوم نحر کی قربانی کو سب مانتے ہیں، 10 تاریخ کی قربانی یہاں ہوگی، وہاں ہوگی۔ یوم نحر اللہ رب العزت نے قربانی کے عمل کو بھی انہی دنوں میں ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، اور قربانی کے بارے میں بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قربانی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ہماری طرح کا کوئی بیٹا ہوتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کہتا۔ بابا 70 سال سے بڑے ہو گئے ہیں تو یہ آگے کی پیچھے اور پیچھے کی آگے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں 17 گیا ہے، لیکن وہ برخودار وہ بیٹا اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیا، چھوٹا سا بیٹا ہے، کہا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا کہتا ہے ابا جان افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، یعنی مجھے ذبح کر دیجئے، میں کوئی شور شرابہ نہیں کروں گا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، اور ہمارے یہاں بہانے تلاش کر لیں، نہیں جی میں مقروض ہوں، اس سال قربانی نہیں دے سکتا۔ اور پوچھئے قرض کس کام کے لیے لیا تھا اور قرض کی ادائیگی کیسے کر رہے ہیں؟ جا رہا ہے انسٹالمنٹ جاری مہینے 5 سال میں قرض مکمل کرنا ہے، اور یہ مقروض بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ قرضہ ہے 1 لاکھ، اور اس کے اگینسٹ ان کے پاس 1.5 لاکھ کی پراپرٹی موجود ہے۔ اس 1 لاکھ کے زمین کا پلاٹ خریدا، مثلا لاکھ کا پلاٹ تو نہیں، آج کل تو میں میٹر بھی نہیں آ رہے لاکھ کے، لیکن مثال کے طور پر 1 لاکھ خرچ کیا اور مقروض ہو گیا، قسطوں میں قرضہ دے رہا ہے اور قربانی نہیں دے رہے، جی ہم مقروض ہیں۔ اللہ کے بندو، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر ہے،
عمر کتنی ہے قرآن کریم میں تحدید تو نہیں کی، لیکن ہے فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، یہ عمر ہے۔ ابھی گھوڑ سواری، ابھی کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہوئی، ابھی چلنے پھرنے کی عمر کب تک ہو جاتی ہے؟ آدمی گھر کے اندر تو بچہ شروع ہو جاتا ہے نا، 1.5 سال کے اندر ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن باہر چلنا پھرنا 10 سال کا کر لو۔ اس چھوٹی سی عمر کا ننھا سا بچہ کہہ رہا ہے افعل یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں جزا فضا شور شرابہ چیخ پکار کچھ نہیں کروں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے قربانی کو قبول کر لیا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ سورۃ الصافات میں اللہ رب العزت وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ آیت نمبر 107، ہم نے فدیہ دے دیا کس کا؟ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے دیا، بذبح عظیم، ایک بہت بڑے ذبیحہ کی شکل میں۔ اللہ رب العزت نے ذبیحہ اسماعیل کی جگہ رکھ دیا۔ کہاں بیٹے کی قربانی اور کہاں بکرے کی قربانی، اور اس سے بھی ہم آنکھیں چرائیں، بچنے کے راستے نکالیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایسے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ پتہ چلے نا کہ کوئی اور تو اور کچھ کام تو چلو مان لیا جائز ہیں، اسی بیٹا ہی ہے اور ہمارے بیٹے کا برتھ ڈے آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے نا کچھ لوگ کتنا خرچہ کرتے ہیں بیٹے کا برتھ ڈے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جائز ہی نہیں، برتھ ڈے منانا جائز ہی نہیں، اور ناجائز کام ہے پھر بھی یہ کھلے دل سے خرچہ کریں گے۔ قربانی کی باری آئے گی تو ہم مقروض ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو عظمت عطا فرمائی، اور اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ قربانی کے دن ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ پہلے 13 سال نبوت کے مکہ مکرمہ میں، اور آخری 10 سال مدینہ منورہ میں۔ اس سند کی روایت پر کلام ہے، لیکن 10 سال رہے اور آپ یضحی قربانی کرتے رہے۔ اور صحیح دوسری حدیث میں یہ بات موجود ہے جو کہ سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد، مستدرک حاکم اور سنن کبریٰ بہقی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران عید آ گئی تو بھی قربانی کی۔ صحابی کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید آ گئی تو ہم نے قربانی کی۔ اور اسی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ ہم گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو گئے۔ گائے میں 7 یعنی 7 آدمی، اور اونٹ میں 10۔ یہ فرق ہے گھروں کی قربانی کا۔ لیکن حج کے موقع پر اونٹ بھی 7 کی طرف سے اور گائے بھی 7 کی طرف سے، وہاں اونٹ 10 کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، صحابہ کرام نے سفر میں بھی قربانی کی، 10 سال رہے قربانی کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم عمل کی یہ یادگار ہے۔ بلکہ اگر یہ کہیں کہ ماہ ذوالحج پورے کا پورا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے ہی حج کیا اس سے بھی پہلے ذوالقعدہ میں حاجی پہنچ گئے یا نہیں، اور حج کی درخواستیں کب سے شروع ہو چکی ہیں؟ حج سے کئی مہینے پہلے۔ آدھا سال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہی نکلتا ہے۔ اسی طرح کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ بیت اللہ جانا ہے۔ معمار کعبہ کون ہے؟
ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ، اور جو کام حج کے دوران ہو رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے۔ طواف کریں کعبہ کا، تو کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام ساتھی ہیں۔ دوران طواف آپ کے سامنے مقام ابراہیم آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقش، یہاں سے آپ نکلتے ہیں صفا مروہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں، وہ یہاں چلی تھیں، باغی تھیں، دونوں طرح کا سفر انہوں نے یہاں کیا تھا۔ زمزم اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے نکالا، اور حضرت ہاجرہ نے اس کے گرد چھوٹی سی دیوار لگا دی، پانی ابلنے لگا، دیوار لگا دی، ظاہر کہ انسان تھیں کہ پانی نکل آیا ہے تو میں اس کو گھیر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ضرورت پڑے اور یہ ہمارے ہاتھ میں نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیا اس انسان کو۔ ایک تو یہ انی جاعلک للناس اماما، امتحان بڑے کڑے لیے، یہاں اتنا وہ لمبا وقت نہیں ہے اس کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے کڑے امتحان لیے، جب وہ اپنے امتحانات میں سب میں پاس ہو گئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں سارے لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ امامت وہاں سارے لوگوں کی امامت، آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کے یہاں ابراہیم علیہ السلام معزز، عیسائیوں کے یہاں تو نام بھی رکھتے ہیں نا ابراہیم، اس کو ذرا بگاڑ لیتے ہیں، وہ ابرام کر لیتے ہیں، لیکن ہے یہ ابراہیم۔ یہودیوں کے یہاں معزز، اور مسلمانوں کا تو خیر تمام نبیوں کے یہاں، مسلمانوں کے یہاں تمام نبی جو ہیں وہ عزت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ایام، ایک ایک دن، ایک ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال اخلاص کے ساتھ، پوری للہیت، صرف اللہ کی رضا کے لیے سارے کام انہوں نے سر انجام دیے۔ اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا، سنت بنا دیا۔ جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیے ہیں وہ ہر حاجی کرتا ہے، لیکن شرط بنیادی یہ ہے کہ خلوص ہو، اخلاص ہو، اللہ کے لیے کرے، رو رعایت، سمعہ، لوگوں کے دکھانے کے لیے دکھلاوا، ریاکاری نہ ہو، اللہ کی خاطر یہ عمل ہو تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس طرح حاجی، ہر حاجی کے لیے قربانی واجب ہے نا، سوائے افراد والے کے، قران تمتع دونوں والوں کے لیے، قران تو ہوگا ہی تب جب قربانی لے کے جائے، اور تمتع والے کے لیے بھی قربانی واجب ہے۔ اب گھروں میں جو لوگ باقی ہیں ملینز، ان میں سے ہر شخص پر قربانی نہیں، بلکہ ایک گھر پر ایک قربانی ہے۔ علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، حدیث میں ہے کہ ہر گھر پر ہر سال قربانی ہے۔ ظاہر ہے کہ توفیق ہے تو قربانی دیں، قربانی کو واجب قرار دیا گیا، جبکہ جمہور اہل علم نے کہا کہ واجب نہیں، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت ابراہیم ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی دینے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اور چونکہ اگلے جمعہ کو جب ہم یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ ذو الحج شروع ہو چکا ہوگا، اور جو شخص قربانی دینا چاہے اس کے لیے آداب کیا ہیں؟ قربانی دینے والے کے لیے من اراد ان یضحی، جو قربانی کرنا چاہے وہ اپنے ناخن اور بال جو کاٹنے ہیں وہ چاند نظر آنے سے پہلے یہ کام کر لیں، یعنی جب جمعرات شروع ہوگی اگلے دن شام مغرب کے بعد سے لے کر قربانی ذبح کرنے تک ناخن بال کاٹنا منع، اور صرف ناخن بال ہی نہیں بلکہ لا یمسن
ہرگز وہ نہ پکڑے، نہ بال نہ ناخن، اور ساتھ ہی فرمایا بشرا، یہ کبھی کبھی یہ ناخنوں کے دائیں بائیں کچھ گوشت جو ہے وہ بہت خشک ہو جاتا ہے نا، تو ایسے لوگ کرتے کرتے پھر ناخن سے شروع کر دیا اور یہ اکھڑ گیا، اب اس کو پکڑ کے نکال دیں گے اکھڑے ہوئے کو، یہ جائز نہیں ہے۔ نہ ناخن، نہ بال اور نہ چمڑا سوکھا ہوا ہو۔ اب گیلا تو خیر کون کاٹے گا، سوکھے ہوئے کوئی اکھیڑ کے نکالنا وہ بھی منع ہے، ان کو بھی 10 دن کے لیے رہنے دے، اگر محسوس ہوتا ہے کہیں تو پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ لا یمسن، ہرگز نہ پکڑے۔ اور ایک بات یہاں اور بھی ذکر کر دیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی 10 دن تو ہم یہ نہیں کر سکتے، ڈیلی شیو والے جو ہیں 10 دن تو ہم نہیں رکھ سکتے، ہماری تو کمپنی سارے انگریز ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، ہم قربانی ہی نہیں کرتے۔ یہ ہے عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کے لیے جو عذر تلاش کیا وہ اس گناہ سے بھی بڑا ہے۔ بال نہیں روک سکتے، ناخن نہیں روک سکتے، قربانی روک دیتے، قربانی نہیں۔ اللہ کے بندو قربانی ہو جائے گی، اگر آپ نے قربانی کرنی ہے ان 10 دنوں میں آپ نے ناخن بال کاٹ لیے، قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ایک عمل کیا۔ قربانی نہ چھوڑیں، اور قربانی نہ دینا پیسے ہوتے ہوئے صرف اتنی سی بات سے قربانی سے رک جانا، پھر آپ کو عیدگاہ میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من وجد سعہ یعنی وسعت، استطاعت، جس کے پاس پیسہ ہے فلم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، من وجد سعہ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ فلا یقربن، نون تاکید کہ وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ تھوڑا غور کریں کہ اگر اس سنت پہ عمل نہیں کر پاتے تو کم از کم اتنی بڑی سنت پر تو عمل کر لیں، کم از کم عیدگاہ جانے کے لائق تو ہو جائیں۔ ان ایام میں خاص طور پر 10 ایام میں جو اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں وہ 1-2 نہیں، وہ بہت سارے ہیں، کم و بیش 30 کے قریب، بلکہ بعض اہل علم نے 43 اعمال ذکر کیے ہیں، 43 جو ان دنوں میں کرنے چاہیے اور عموماً کیے جاتے ہیں، وہ انوکھے نہیں ہیں، ذکر الہی ہے، ہم کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ان دنوں میں بطور خاص کریں، اکیلے بھی کریں، اللہ رب العزت کا تقوی، اللہ رب العزت کے لیے ہر عمل خالص، اور جن 7 لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، وہ دن جب کہ اللہ کے اس سائے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سخت دھوپ، سخت سورج گرم، اور دن کتنا لمبا ہے؟ 50 سال، 50,000، 50,000 سال کا، 50,000 سال کے اگر کوئی اس لمبے میں لمبا حساب دینا پڑ گیا تو سمجھیں کہ وہ تو مارا گیا، دھوپ سے ہی مارا گیا۔ اور اگر وہاں سایہ چاہیے تو 7 قسم کے کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، اور بعض احادیث میں 7 کے علاوہ بھی ہیں، انہی میں ہی ایک بندہ وہ ہوگا من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔
اکیلے میں ہم یاد کرتے ہیں اللہ کو، ظاہر ہے کہ آدمی جب اکیلا ہوتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن اس یاد کرنے والے کی جو ایک خاص اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے، ایک خاص بس ہے، وہ کیا ہے؟ فادت عیناہ۔ ہم یاد کرتے ہیں اکیلے میں، خوشاں بھی ہوتے ہیں، یاد بھی کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑی بہت ادھر ادھر کی گپ شپ بھی کر لیتے ہیں، پھر اکیلے ہو کے یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ آسان ہے کہ اللہ کو یاد کریں تو آنسو بہہ جائیں۔ ہمیں ایک صاحب نے کل پرسوں میسج بھیجا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، امارات سے تھا وہ میسج، میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے میرے والد فوت ہوئے ہیں، وہ یاد آ جاتے ہیں تو میں رونا شروع ہو جاتا ہوں۔ یہ بھی کل پرسوں کی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ دکھ ہوا، یاد آیا، رونا آ گیا۔ اب یہ تفصیل الگ ہے کہ کتنا رونا جائز ہے، کہاں تک آدمی نماز میں رو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں اللہ کے خوف سے روتے، اور کس طرح؟ آپ کے سینہ مبارک سے، آپ کے سینہ مبارک سے اس قسم کی آواز نکلتی جس طرح کہ آٹا پیسنے والی چکی ہے، چکی چل رہی ہو تو آواز نکلتی ہے نا، پتھر ہے اوپر بھی نیچے بھی، درمیان میں دانے ہیں، چکی پیسنے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نکل رہی ہوتی۔ بظاہر ہے کہ وہ یہاں سے تو نہیں نکلے گی نا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور ناک منہ کے ذریعے آپ کلمات بیان فرما رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ جو گلے سے آواز نکلتی ہے اس کا انداز ایسا ہے کہ جیسے چکی میں دانے پیسے جا رہے ہیں۔ جائز ہے، سنت ہے، لیکن اب ایک آدمی زور زور سے رونا شروع کر دے، اپنے آپ پر کنٹرول بھی کرنا ہے، اور خاص طور پر اس قسم کی باتوں پہ نماز کے دوران آدمی اپنوں کو یاد کر کے رونا شروع کرے گا تو یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ جسے یاد کرنا ہے اسے تو بھول ہی بیٹھا، پھر تو اپنوں میں ہی چلا گیا۔ اگر آدمی اکیلا ہو اور پھر اسے رونا آ جائے اللہ کے ڈر سے، یہ ہے ایک خاص وصف جو قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور توبہ، ان دنوں میں توبہ طائب بکثرت استغفار کریں۔ ابواب الجنہ بہت سے ہیں، 8 تو معروف ہے نا، ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے۔ باب صدقہ معروف ہے، باب الجہاد معروف ہے، باب الریان روزے داروں کے لیے معروف ہے۔ اور بعض اہل علم نے متعدد احادیث و روایات کو جمع کر کے کہا کہ استغفار کا بھی ایک دروازہ ہوگا۔ جو آدمی بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بھی جنت کے ایک خاص دروازے میں سے داخل کرے گا۔ اور استغفار کے لیے کوئی اتنی لمبی محنت نہیں، زبانی خرچہ بھی کوئی نہیں، استغفر اللہ، لیکن دل سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ معنی کیا ہے؟ یا اللہ مجھے تیری مغفرت چاہیے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ معنی مفہوم دل میں رکھ کر اپنے گناہوں کی لسٹ بھی تھوڑی سی دماغ میں رکھ کر جب کہیں گے نا استغفر اللہ، تو پھر ممکن ہے کہ آنسو بہہ نکلے۔ ان ایام میں توبہ، استغفار، اور توبہ پہ تو کوئی بالکل ہی خرچ نہیں آتا۔ اگر آپ نے دل میں ٹھان لی کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، توبہ ہو گئی یا نہیں؟ اور صرف توبہ نہیں ہو گئی بلکہ اللہ رب العزت اس آدمی کے اس گناہ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، قیامت تک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، توبہ طائب ہو جائیں، اور کوشش کریں
کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو، گویا کہ ہم احرام والے تو نہیں ہیں، لیکن ان دنوں میں حاجیوں کے ساتھ دیکھو نا، روزہ رکھنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ذکر اذکار کر رہے ہیں، وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں، ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہیں۔ ان کے ساتھ باہر والوں کی مماثلت اور مشابہت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہمارے دل میں صرف نیت ہو کہ ہم نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کے ساتھ مشابہت کی یہی ایک شکل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب حجاج کرام جو ہیں ان کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ میدان عرفات میں روزہ نہیں ہے۔ حاجیوں کے لیے، جو حاجی ہیں، جو خدام ہیں، خدمت گزار ہیں، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن حاجیوں کے لیے وہاں روزہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اتنے ذکر و اذکار میں مشغول تھے، لوگوں کو شک ہو گیا کہ آپ شاید روزے کی حالت میں ہیں، تو صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ایسے ہی یہ حدیث دیگر کتب میں، بخاری، مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی چچی ام الفضل رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، وہ دودھ کا پیالہ لے کے آئیں اور آپ نے وہ پیالہ نوش فرمایا۔ فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةٍ، آپ اس وقت لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، ذکر اذکار میں مشغول ہیں، خطاب میں مشغول ہیں۔ یہ دن آپ نے انتہائی مصروف ذکر الہی اور خطابات میں، واعظ میں گزارا۔ آپ واعظ فرما رہے تھے، لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ روزے سے ہیں، وہ پیالہ دودھ کا لے کے گئی، فشربا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اب یہ چند ایک اعمال، ذکر الہی، توبہ، استغفار، صدقہ خیرات، یہ چیزیں خاص طور پر ان دنوں میں، جیسے رمضان میں ہم کرتے ہیں، ان دنوں میں کریں، ان دنوں کا اجر جو ہے وہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور کچھ باتیں انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلے جمعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔